بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑا چیلنج یہ سامنے آیا ہے جی اس وقت ریاست پاکستان کے، اور وہ ریاست پاکستان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، بھاگنا ہے تو بھاگ لیں، ہم نے آئندہ کے الیکشن جو ہے وہ خونی بنا دینے ہیں، یعنی یہ اچھا۔ اب اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا، آج اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو پاکستان کے، یہ میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں منگل والے روز، ایک نوٹیفیکیشن جی اخبارات کے اندر بھی رپورٹ ہوا ہے اور سوشل میڈیا کی زینت بھی بنا ہے، جس کے تحت پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے۔ نیچرل سی بات بنتی ہے کہ جب یہ تھریٹ کیا جائے اور تھریٹ کے اندر یہ کہا جائے کہ جناب ہم آپ کو بنا دیں گے، کیا مطلب کہ خونی بنا دیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ الیکشن کے اندر بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ولنریبل ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ریاست اس طرح کے اجتماع کو فول پروف سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتی، یہ بات طے شدہ ہے۔ اچھا، یہ انفارمیشن، یہ تھریٹ کہاں سے آیا ہے؟ یہ تھریٹ جو ہے یہ داعش کی طرف سے آیا ہے۔ داعش جو ہے یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جس طرح کے ابتدائی اسلام کے اندر جو ہے وہ سامنے آئے تھے۔ میں ان کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ اسی طرح کے لوگ ہیں۔ ان کا یہ خیال، پہلے ان کی فلسفی سمجھ لیجئے، ان کا یہ خیال ہے۔ اچھا، یہ ان کی فلسفی سے فائدہ کس نے اٹھایا وہ میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اچھا، ان کی فلسفی کیا ہے؟ ان کی فلسفی یہ ہے کہ وہی اسلام بحال ہو جو 1400 سال پہلے ریاست مدینہ کے اندر تھا۔ آپ ان سے جب ڈائیلاگ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ اسلام بحال ہونا چاہیے، ہماری بھی دلی خواہش ہے۔ کیسے بحال ہو؟ کہ اس کا مطلب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ کے جو حکمران ہیں ان کی آپ تعمیل کریں اور ان کے بات مانیں، اور جناب یہ بھی کریں اور وہ بھی کریں۔ اچھا، تو ان کی حکمرانوں کی بات مانیں یا جو آپ کے اوپر ہوں ان کی بات مانیں، تو ان کو ہم چوز کیسے کریں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء بھیجنے کا عمل تو رک گیا۔ تو جب آپ 1400 سال پہلے کی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ایک بات تو ذہن میں رکھیے پیارے بھائی، کہ اس وقت میرے رب تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ ترین ہستی کو آپ کے اور میری رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر متعین فرمایا تھا، اور وہ سلسلہ تو رک گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ خاتم النبیین ہے، مہر لگ گئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو اولو الامر جو ہے ان کا ہم کیسے انتخاب کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اتھے آ کے انہوں نے بولتی بند ہو جاندی ہے۔ میں بولتی بند ہونے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ داعش نے سب سے زیادہ سوشل میڈیا استعمال کیا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے اور میرے بچوں کو انہوں نے اس طرح کے نعروں کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ ان کا سب سے پہلے نعرہ کیا ہے کہ جو اولو الامر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو سیاستدان ہے وہ کرپٹ ہے، اور ان کو ختم کر دینا چاہیے، ان کو مار دینا چاہیے، ان کو قتل کر دینا چاہیے، ان کو ذبح کر دینا چاہیے۔ اور جب آپ ایک انسان کو ذبح کر رہے ہو تو اس کو کھڑے ہو کے دیکھ کے ہیز اٹھانا چاہیے، مزہ لینا چاہیے۔ یہ اتنی وحشت پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ تو بات وہ بغدادی کے بارے میں پتہ چل گئی نا کہ وہ کس طرح جو تھا وہ CIA کا اور جناب مشترکہ تھا، یہ اسرائیل کی جو ایجنسی ہے ان کا جوائنٹ وینچر تھا، وہ اس نے آ کے تو یہ تباہی پھیری ہے۔ لیکن نظریاتی حوالے سے جو چیز دے گیا ہے یہ آپ کو اور مجھے، اپنے بچوں کو اور اپنی اگلی نسل کو بتانا ہے، ورنہ یہ فار آل ایجز ٹو کم گمراہ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس لیے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جب آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر انگیج کرتے ہیں تو آپ کو مس طرح کی کمنٹریاں ڈالتے ہیں، جس طرح وائرس ہوتا ہے نا جی کمپیوٹر کا، کہ کمپیوٹر کو آپ نے ایک بات پڑھائی کہ اگر میں یہ کہوں تو تم نے یہ جواب دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ کوئی ایسی بات اس سے پوچھ لی جائے جو اسے پڑھائی نہیں گئی تو کہ وہ کمپیوٹر جو ہے بوندل جاتا ہے، اس کی آنکھیں گھومنا شروع ہو جاتی۔ تو آپ کہتے ہیں جی کمپیوٹر کے اندر وائرس آ گیا۔ وہ وائرس نہیں آیا ہوتا، وہ ایسی ہم نے اس کو بات پوچھ لی ہوتی ہے یا کرنے کا کہہ دیا ہوتا ہے جو ہم نے اس کو سکھائی نہیں ہوتی۔ کمپیوٹر کے پاس اپنی عقل تو کوئی نہیں نا، اس کے پاس وہی عقل ہے نا جو ہم نے اس کو سکھائی ہے۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کچھ رویے ہوں گے کہ وہ آپ کو آبزرو کر لے کہ جی آپ یہ کام یوں ہوگا تو یوں ہوگا، تو وہ خود لرن کر لے، ہمیں لکھنا نہ پڑے۔
ہمیں اس کی کوڈنگ نہ کرنی پڑے بلکہ وہ خود لرن کر لے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہی ہے, لیکن کر کے دکھانا پڑے گا اس کو بعد ہمیں, اور پھر وہ اس کی نقل اتارے گا اینی ہاؤ. اب یہ جو لوگ ہیں, یہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر, ابھی میں ڈومیسٹک فرنٹ پہ نہیں آیا, ابھی میں انٹرنیشنل, تو یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے یہ گمراہی پھیلاتے ہیں. تو انہوں نے یہ گمراہی پھیلائی کہ جناب یہ چونکہ یہ اولو الامر جو کہ کرپٹ ہیں, جن کو کہ قتل کر دیا جانا چاہیے, یہ جمہوریت کے ذریعے آتے ہیں, اور جمہوریت کے اندر جو ہے وہ سب کے ووٹ برابر ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پڑھا لکھا اور جاہل ایک برابر ہو, جاننے والا اور نہ جاننے والا ایک برابر ہو؟ قرآن کی آیت اٹھا کے لے آتے ہیں, حالانکہ اس کا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کوئی اور ہے, لیکن وہ لے آتے ہیں. اور یوں وہ جو بچہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے, یا وہ جوان جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے, یا جو بوڑھا ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے, اپنے لمیٹڈ محدود علم کے باعث ان کے ٹریپ میں فال کر جاتا ہے. اور یہ انہوں نے تباہی پھیری ہے یورپ اور ویسٹ کے اندر, خاص طور پہ وہ نسل جس کا دنیا سے رابطہ سوشل میڈیا کے ذریعے تھا, ان کی تو انہوں نے تباہی پھیر دی یار. ٹھیک ہے, بیڑا ہی غرق کر دیا. وہ ڈاکٹر پروفیسر جنہیں چند منٹ چند گھنٹے ملتے تھے روزانہ اس سے کنیکٹ ہونے کے لیے, وہ ان کے مین وکٹم بنے. اور انہوں نے کیا کیا, ایک لوہے چون پھیرا. وہ اپنے پروفیشن کے اندر وہ کوئی پروفیسر بن گیا ہوا تھا, کوئی چیف انجینئر لگ گیا ہوا تھا, کوئی پروجیکٹ مینیجر لگ گیا ہوا تھا. یہ انہوں نے ان کو اٹریکٹ کیا اسلام کا لوہے چون پھیر کے, اور لا کے شام میں, عراق میں ادھر مروا دیا. اب آپ جو پیٹتے ہیں نا کہ اتنی ملٹی نیشنل کے ٹاپ کے اوپر آپ کو کوئی پاکستانی یا مسلمان نظر نہیں آتا, داعش, جی 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 داعش ہے, ان کی وجہ سے نظر نہیں آتا. وہ اس وقت اس نے ہیڈ بننا تھا, یہ اس کو اسلام کا لارا لے کے اٹھا کے ادھر لے آئے, تو اتھے آ کے جناب انہوں مروا دیتا. ایسے آپ دیکھیے کٹھا کر کے, جب ان کو کٹھا کر دیا گیا, روس, امریکہ, اپنا برطانیہ, یورپین یونین کے طیارے کیسے ٹوٹے ان ملکوں کے اوپر. اور جب وہ 10, 15, 20 لاکھ لوگ انہوں نے مرڈر کر دیے, سارے اپنے اپنے ملک کو واپس چلے. اسائنمنٹ کمپلیٹڈ, اسائنمنٹ اکمپلشڈ. تو یہ بیسیکلی ایجنٹ ہیں, یہ خوارج ہیں, یہ خوارج ہیں, یہ خارجی کتے ہیں. تو لہٰذا ان خارجی کتوں سے آپ نے کیسے بچنا ہے, وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اپنے بچوں کو, اگلی نسل کو دلائل سے کیجئے. میں نے صرف ایک دلیل کا آج آپ کے سامنے کیا ہے. تو ان کا وہ کیوں کیا ہے, وہ میں نے اس لیے کیا ہے, جو میں آگے بات کہنے لگا ہوں, کہ ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ جمہوری عمل کے ذریعے اولو الامر جو ہے وہ منتخب ہو کے اوپر آ جاتے ہیں. اور یہ جمہوری عمل جو ہے نا, یہ بیسیکلی کفر کا نظام ہے, اور کفر کا نظام جو ہے اس کے اندر کام کرنے والا مرتد ہے. تو مرتد جو ہے وہ قتل کے لائق ہے. مجھے یاد آ گیا, وہ پنڈ کے مراسی نہیں ہوتے تھے, وہ اسی طرح کے ذہن کے ہوتے ہیں. یہ جو داعشی ہیں نا, وہ پنڈ کے مراسی تھے 3, وہ بیچارے بھوکے مرتے تھے, کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا, رج کے ہڈ حرام. تو چلتے پھرتے گھومتے گھامتے چودھری کے ڈیرے پہ چلے جانا, اگر کچھ پکا ہے چودھری کے ڈیرے کے اوپر تو مل جاتا, اگر چودھری کہیں باہر گیا ہوا تو بھوکا رہنا پڑتا. ایک دن اپنی قسم پرسی سے تنگ آ کے انہوں نے کہا یار ہمیں بھی کام کرنا چاہیے یار. انہوں نے کہا دوجا بولا بالکل کرنا چاہیے. تیجا کہتا کیا کریں؟ پہلا کہتا کہ یار یہ دیکھیں یہ گاؤں والوں نے کماد لگایا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی کماد لگا سکتے ہیں یار, میرا مطلب ہے ہماری بھی تو زمین ہے نا, کوئی 2-2.5 بیگھے پڑی ہوئی ہے خالی, تو ہم اس پہ کماد لگاتے ہیں. دوسرا بولا یار کماد تو لگا لیں, لیکن یہ گاؤں کے لوگوں نے نا گنے توڑنے سے باز نہیں آنا, یہ کار اکھاڑ کے کھا جایا کریں گے. تیسرا بولا اچھا پھر کماد تو بعد میں لگائیں گے, گاؤں والوں کا تو پہلے رگڑا نکال دینا, ٹھیک ہے. اور پھر وہ لطیفے کا باقی حصہ یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں گاؤں میں, تیل چھڑک کے آگ لگا دیتے ہیں, گاؤں والے بیچارے بھاگتے ہیں اٹھ کے ادھر آگ بجھانے کے لیے. یہ اب تینوں جو ہیں وہاں پہ کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں. چوپو اور چوپو. انہوں نے پوچھا کی چوپیے, جو اگنے جڑے اگنے نے, ٹھیک ہے نا. داعشی بھی ایگزیکٹلی وہی پنڈ کے مراسی ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کا خیال یہ ہے کہ اسلامی نظام تو بعد میں لائیں گے, پہلے یہ جو مرتد ہیں, یہ جو جمہوریت پہ عمل درآمد کر رہے ہیں, ان کو قتل کرنا عین جائز ہے, عین اسلام ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا کہیں پہ بھی کوئی الیکشن ہونے جا رہے ہوں, یہ جو داعشی جو ہے نا یہ اس کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں. تو جس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا
ان کے واٹس ایپ گروپوں کے اندر اس وقت کی بات زیر بحث ہے کہ یہ جو پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ تو کفر ہونے جا رہا ہے اور کفر کو روکنا تو ہمارا حق ہے. ماما یورپ میں جا کے روکو, امریکہ جا کے روکو, تھوڑا زور ساڑھے تے چلتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے ہم بم بن کے آنا ہے اور انہوں نے بچے تیار کر لیے ننگرہار کے مختلف مدرسوں سے, اور وہ اس وقت واٹس ایپ گروپوں میں یہ ڈسکشن جو ہے, جب انہوں نے اس طرح کی کوئی کارروائی, کفریہ کارروائی ڈالنی ہوتی ہے نا, تو اس سے پہلے مباحث کرواتے ہیں. تو آج کل وہ یہ مباحث کرواتے ہوئے پائے جا رہے ہیں, اور نتیجے کے طور کے اوپر جو ہے میں آپ کی خدمت میں ولاگ لے کے حاضر ہو گیا ہوں. اب یہ وجہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان مجز اللہ علیہ تعالیٰ کو الیکشن سے خوف آ رہا تھا, کیونکہ ٹی ٹی پی کو تو وہ جا کے اس کا تو ٹوٹی بند کر رہے تھے, اس کی تو سپلائی لائن کٹ کر رہے تھے جب وہ کابل گئے ہیں. ان کی سپلائی لائن کہیں سے کٹ نہیں ہو رہی, اور پچھلے دنوں یہ ایران اور پاکستان کے اندر جنگ کروانے لگے تھے. کرمان کے اندر حملہ جو ہے وہ داعش والوں نے کیا تھا, اور ایران نے کہا کہ چونکہ وہ پاکستان سے آئے تھے تو لہذا ہم نے تو پاکستان پہ حملہ کرنا ہے. جو بکرے نے مارا ہے بکری کے سینگ, تو بکری بھی مارے گی بکرے کے سینگ, ہم آپ کو ماریں گے کیونکہ آپ کے ہاں سے گزر کے آئے تھے. ماما وہ ساڑھے والوں بھی تو پچھوں آئے سن, افغانستان آئے سن, افغانستان میں مارو, لیکن وہ انہوں نے یہ حرکت فرما دی. تو یہ حکومتوں کے اندر جنگوں کا باعث بھی بن جاتے ہیں اس طرح کے جو خارجی کتے ہوتے ہیں. تو وہ بہرحال خوارج ہیں, اور انہوں نے مینوں بھی ایڈوائز کیتا کہ پچھلے دنوں جب میں نے 1-2 ولاگ ان کے خلاف کیے کہ پہن تسی اپنی ذرا سیکیورٹی رکھو, یہ افراد کو بھی جو ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر کرٹیسائز کرے اس کو بھی نشانہ بناتے ہیں. تو پہن مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی خدمت لینی ہوگی وہ رکھے گا, ورنہ زندگی اور موت کے فیصلے تو خارج اپنے داعش والے نہیں نہ کرتے, وہ تو کوئی اور ذات کرتی ہے نا, تو کوئی بات نہیں. اینی ہاؤ یہ جو نقطہ ہے باریک, اس طرح کے یہ نقطے ڈھونڈ کے آتے ہیں دفعہ ہوں. ہمارا ان سے کوئی آج کے حوالے سے نہیں ہے. آج صرف یہ ہے کہ چونکہ جلسے نکلیں گے, ریلیاں ہوں گی, جلوس ہوں گے. آج میاں نواز شریف صاحب لاہور میں نکلے تھے, آپ دیکھیں کہ آپ سیکیورٹی کے کسی پیرامیٹر سے ان کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے. جس طرح لوگ امڑ کے آ رہے تھے, جس طرح کہ اپنے گھروں میں کھڑی خواتین ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینک رہی تھیں. تو اور پھر سب سے بڑا جو تھریٹ الرٹ ہے, اگر وہ مولانا فضل الرحمان کو جاری ہوا ہے تو نواز شریف صاحب بھی اس کے اندر شامل. اچھا, میں نے چلتے چلتے ایک بات کہی تھی, یہ جو داعش نے پاکستان کے اندر ایک گندی نسل تیار کی تھی, اور خاص طور پہ اس میں وہ بچے شامل تھے جو مساجد میں جاتے ہیں, مذہب پسند سمجھے جاتے ہیں, اے لیول یا او لیول یا یہ انگریزی میڈیم سکولوں میں پڑھنے کے باوجود بھی پکے نمازی ہوتے ہیں, وہ مین ٹارگٹ تھے ان کا. آج کل وہ بچے کہاں پائے جاتے ہیں آپ بتائیں مجھے؟ آج کل وہ بچے پی ٹی آئی کے فرنٹ فٹ واریئرز ہیں. محنت کسی اور نے کی تھی, ان بچوں کو ذہنی طور پہ زہرناک کرنے کے لیے, ان کے زہروں کے اندر, ان کے ذہنوں کے اندر زہر بھرنے کے لیے محنت کسی اور نے کی تھی, اور اس کو ہارویسٹ کیا عمران احمد خان نیازی نے. پروجیکٹ دونوں ہی اہل یہود کے ہیں, میں اس بات کے اوپر شرح صدر کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں. داعش بھی جن کا پروجیکٹ تھا اہل یہود کا, اسی کا ہی پروجیکٹ یہ ہے. لیکن اب دیکھیے ذرا کنیکٹیوٹی دیکھیے کہ زمین تیار کی ہے ایسا طبقہ, مذہبی طبقہ جو ادروائز پورا من ہے, اس کے ذہن کے اندر زہر جو تھا وہ انجیکٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, اس وقت پاکستان کے اندر جماعت اسلامی سمیت تمام مذہبی پارٹیوں کا انکلینیشن آپ کو عمران احمد خان نیازی کی طرف نظر آتا ہے. کیوں؟ یہ آپ سوال اپنے آپ سے پوچھئے گا. اور جو کچھ میں نے آج اپنے ولاگ کے اندر عرض کیا ہے, یہ بالکل ٹپ آف دا آئس برگ بھی نہیں ہے. میں اس کے اوپر اتنا پڑھا ہے, اتنا اس کو فالو کیا ہے, میں نے صرف ایک ہلکا سا اشارہ دیا ہے آج اپنے اس ولاگ کو کرنے کے حوالے سے. ہمارے سیکیورٹی اداروں نے وہ پوری طرح جاگ رہے ہیں, سوئے نہیں ہوئے. انہوں نے ان کے بہت سارے کنیکشنز, کمیونیکیشنز بھی پکڑی ہیں, اور شاید کچھ لوگ بھی قابو کر لیے ہیں. تبھی میں آپ کے سامنے یہ ولاگ لے کے حاضر ہو رہا ہوں. لیکن یہ چونکہ مانسٹرز ہیں, اور میرا مطلب ہے کہ وہ
حملہ وہ اتنا زیادہ کریں گے کہ وہ ایک ادھا بھی لنگ کے آ گیا ادھر تو ہمارے کسی جلسے کے اندر آ کے پٹ گیا تو پٹنے سے اس کا پھر میرا مطلب ہے وہ تو اتنا لاس ہوگا. تو بہرحال دیکھتے ہیں اب اس وقت جو صورتحال ہے میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.